کول آندا ہے آکے دنیا دی محبت دل دے اندر آپ دے کرنا دے اندر پان دی کوشش کردا ہے اللہ رب العالمین دی محبت کو دور کرن دی کوشش کردا ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جواب دیں دینے جنہ دے دلان دے اندر اللہ رسول دی محبت آ جائے شیطان دور ہو جا انہ دے ایمان بڑے پکے نے انہ دے ایمان بڑے پختہ نے ان تے ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے ایمان اور زیادہ پکا ہو گیا ہے ایک ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اپنا جڑا گھوڑا سی جڑی سواری سی اس تو تھلے آندے نے اور آپ مردانہ وار کفار دے نال مقابلہ کر دینے ایک رومی بدبخت آپ دے قریب آندہ ہے آپ دا ایک بازو آپ دے جسم تو جدا کردہ ہے تھوڑی دیر تو بعد آپ رضی اللہ عنہ دے جسم تو دوسرا بازو بھی جدا گھوندہ ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اسی حالت دے اندر اپنی جگہ تے بیندے نے حاضرین محترم ہے آپ رضی اللہ عنہ دے بازو دوویں دے دوویں جسم تو جدا ہو چکے نے دوویں دے دوویں بازو جسم تو جدا ہو چکے نے توجہ میرے علی سائیڈ تے میں تے بڑا وڈا فکرہ دے کے جانا ہے دوویں دے دوویں بازو جسم تو جدا ہو چکے نے حضرت جعفر طیار انہاں کٹھیاں ہویاں بازوਆਂ دے نال اسلام دا پرچم اپنی گود دے اندر رکھ دینے اسی حالت دے اندر آپ دی شہادت ہوندی ہے عمر مبارک ایک گول دے مطابق تقریباً 33 سال ہے آپ دا مزار آج بھی اردن دے اندر ہے حاضرین محترم ہے میری اس گل نو اپنے دل دی تختی تے نوٹ کرنا میدان بھامے موتا دا ہوئے میدان بھامے موتا دا ہوئے یا میدان بھامے کربلا دا ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے خاندان دائے شیوائے بازو کٹوا کے اسلام دے علم نو ہمیشہ سر بلند رکھے آئے بازو کٹوا کے سبحان بس سنگل نعرہ لشکر علی 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 بس علی علی بس یہ لڑنارا حیدری یا علی چمن چمن کلی کلی علی 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 بس کیونکہ ٹائم بالکل تھوڑا نا اس ہستے حاضرین محترم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ سی حدیث شریف جیڑی میں بغیر ترنم تو تساں سنا چھوڑنا مسند احمد 17,399 نمبر تے 17,399 نمبر تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں رات نو دوہاں شہزادیاں سلاندے ہیں نا تے معوذتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے ہوندے ہیں معوذتین کی ہے آخری دو سورتاں سورہ فلق تے سورہ ناس میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سورتاں پڑھنے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورتاں دو میں سور نال پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس پوری توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیا دوہاں شہزادیاں نو دم کرنا دوہاں شہزادیاں نو آج لوگ آکھنے نے دم کے تو کڑے نے ایتھوں کڑے ہوئے ساڑھا مسلک الحمدللہ قرآن حدیث دے مطابق ہے حدیث دا نمبر تھوڑا دسیا 17,399 سنو منقبت دے اشعار میرے نبی دی محبت اپنے ندوہاں شہزادیاں نال
سرکار اٹھاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو، سرکار اٹھاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو، سینے نال لاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو، سرکار اٹھاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو، سینے نال لاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو، ہاتھ وچ ہاتھ دے کے ویڑے وچ نبی سونے پہ ٹرنا سکھاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو، تے گودی وچ لے کے جیڑی میں سورت پڑھی ہے، گودی وچ لے کے تے لوری دی جگہ آقا، گودی وچ لے کے تے لوری دی جگہ آقا قرآن سناندے نے مخدومہ دی جوڑی نو، قرآن سناندے نے مخدومہ دی جوڑی نو، اصحاب محمد بھی کردے نے ادا سنت، کندیاں تے بٹھاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو، تخلیق جو ہوئے نے تسبیح خدا خاطر، کون؟ اللہ دے فرشتے، تخلیق جو ہوئے نے تسبیح خدا خاطر، او جھولا جو لاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو، او جھولا جو لاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو، اور کردے نے ثنائے خدا، کردے نے ثنائے خدا، دیندے نے پران دی ہوا، کردے نے ثنائے خدا، دیندے نے پران دی ہوا، انج نوری نے انج نوری سلاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو، انج نوری سلاندے نے۔ گفتگو ہونی میں خطبے تو پہلے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے تعارف دے اندر او گل جیڑی سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے خود تابعین اور تبع تابعین دے سامنے بیان کی تھی، میں خطبہ پڑھن تو پہلے آپ دی او گل پوری عربی عبارت پڑھ ساں اور انشاءاللہ پھر بیان دے اندر مکمل طور تے اس دی وضاحت کر ساں۔ وہ 13 سوال سن جڑے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے لوگاں دے نال کیتے سن، اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ لوگاں کولوں جدوں جواب منگیا سی تے انہاں 13 سوالاں دا ایک ہی جواب آندا سی، قالوا اللہم لا۔ انشاءاللہ جدوں تسی سنو گے تے محظوظ ہوگے، اللہ رب العالمین ساڈے دلاں دے اندر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اور اصحاب دی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ پہلے وہ عبارت سنو، اس تو بعد انشاءاللہ خطبہ پڑھ کے تقریر دا انشاءاللہ آغاز کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عن أبي الطفيل قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول أنشدكم بالله أيها النفر جميعا أفيكم أخ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيري؟ قالوا اللهم لا۔ قال أنشدكم بالله هل فيكم أحد له عم مثل عمي حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم خير الشهداء؟ قالوا اللهم لا۔ قال أنشدكم الله فيكم أحد له مثل أخي جعفر المزين بالجناحين بالجوهر يطير بهما في الجنة حيث شاء؟ قالوا اللهم لا۔ قال أنشدكم بالله هل فيكم أحد له مثل زوجتي فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا اللهم لا۔ قال أنشدكم بالله هل فيكم من له مثل سبطي الحسن
والحسين سيدي شباب أهل الجنة قالوا اللهم لا قال أنشدكم بالله هل فيكم أحد صلى القبلتين جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيره قالوا اللهم لا قال أنشدكم بالله هل فيكم أحد كان يأخذ الخمس غيري وغير زوجتي فاطمة رضي الله تعالى عنها قالوا اللهم لا قال أنشدكم بالله هل فيكم أحد كان يأخذ سهمين سهما في الخاصة وسهما في العامة غيري قالوا اللهم لا قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد أمر الله عز وجل بمودتي من السماء غيري في قوله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا اللهم لا قال أنشدكم بالله هل فيكم أحد قتل مشركي قريش عند كل شديدة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيري قالوا اللهم لا قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد كان أعظم غناء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث جئت أضطجع في مضجعه أقيه بنفسي وأبذل له مهجة دم غيري قالوا اللهم لا قال فأنشدكم بالله أفيكم أحد أخاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له غير مرة أنت مني بمنزلة هارون من موسى غيري قال اللهم لا قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد وليغمض عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيري قالوا اللهم لا یہ 13 سوال سن جڑے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے تابعین اور تبع تابعین دے سامنے کیتے سن اور انشاءاللہ اج دی جڑی گفتگو ہے او اسی موضوع تے ہوئے گی اللہ رب العالمین حق گل کہن دی سمجھن دی اور سمجھن سمجھان تو بعد اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے یہ تعارف ہے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا جیڑا آپ نے اپنی زبان دے نال سمجھو خود کرایا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت پیار نال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ مقدسہ سورہ نمل دی آیت نمبر 62 تواڈے سامنے دوران خطبہ تلاوت کی تھی. اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ مینوں حق گل کہن دی، تانوں سمجھن دی، اور سمجھن سمجھان تو بعد اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، آج 14 رجب دائے بابرکت دن نے، اور موضوع سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی شان، آپ دی عظمت، آپ تا مقام. حضرت عمران بن حسین انہاں کولوں یہ روایت نقل کیتی جاندی، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے میزان الاعتدال دے اندر اس روایت نقل کیتا. حضرت عمران بن حسین آپ فرماندے نے، کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ساں. وعلی کرم اللہ وجہہ الی جنبہ، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پہلو وچ تشریف فرما سا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلو دے اندر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف فرمانے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے علی آیت تلاوت کرنا شروع کی تھی، جیڑی آیت میں تواڈے سامنے دوران خطبہ پڑھی ہے. سنو اللہ رب العالمین دا پاک قرآن. جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی، اس آیت کو پڑھنا شروع کیتا. حاضرین محترم، اللہ رب العالمین فرماندہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ام حمزہ استفہامیہ دے طور تے تھلے آندہ گیا، من موصولا. اللہ فرماندہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، لوگو جواب دیو بھلا کونے او ہستی جڑی بے قرار دی دعا نو سن دیئے. اذا دعاہ، جدوں اس دا بندہ او دی بارگاہ دی اندر محو التجا ہوندا ہے. اللہ فرماندہ ہے کون ہے جڑا بے قراراں دی دعا نو سندا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بے قرار دی اس بے قراری نو، اس دا دکھ اور اس دی تکلیف نو اللہ رب العالمین دور کردا ہے. یعنی بے قرار کولوں او دی بے قراری، بے قرار کولوں او دا دکھ اور بے قرار کولوں او دی تکلیف نو دور کردا ہے. اگلا جملہ، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین دے تلے رہنا لیو اور زمین دے اتے رہنا لیو، آسمان دے تلے بسنا لیو. ذرا جواب دے دیو، او کون ہے جڑا توانو زمین دیاں بادشاہتاں عطا کردا ہے؟ او کون ہے جڑا خلفاء بناندا ہے؟ او کون ہے جڑا بادشاہ بناندا ہے؟
پھر جن دنیا دے اتے غریباں تے ظلم نہ کیتا کرو بادشاہتاں اللہ دیاں عطا کردہ نے جیڑا اللہ بادشاہتاں دے سکدا ہے وہ اللہ رب العالمین پل بھر دے اندر بادشاہتاں واپس بھی لے سکدا ہے ہونے جیڑا بے قرار دی دعا نو سندا ہے اس نو دے دکھ درد تو نجات دیندا ہے ہونے جڑا زمین دے اندر تہانو بادشاہتاں تے خلافتاں عطا کردا ہے ہونے جڑا زمین دے اتے تہانو تخت و تاج عطا کردا ہے اگے میرا اللہ خود ہی ارشاد فرماندا ہے الہم اللہ کی خیال ہے اس دھرتی تے رہنا لیو تہاڈا کی عقیدہ ہے اللہ تو علاوہ تہاڈا کوئی اور معبود بھی ہے وے قلیلا ما تذکرون اللہ فرماندا بہت تھوڑے لوگ نے جڑے قرآن کریم دی اس نصیحت تو نصیحت حاصل کر دینے بہت تھوڑے لوگ نے جڑے قرآن کریم دی اس نصیحت تو نصیحت حاصل کر دینے حاضرین محترم جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم مجمعین دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی اے علی آیت تلاوت کی تھی سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پہلو دے اندر بیٹھے ہوئے نے جدوں آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ دا قرآن سنیا اور قرآن مجید فرقان حمید دی آیت دا اے علا حصہ سنیا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ہن ہویا کہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے وجود مبارک دی اتے کپ کپی تاری ہو گئی یاد رکھنا سچا علوی تے سچا حیدری اوہی ہوندا ہے جدوں او دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے جدوں او دے سامنے قرآن مجید دی تلاوت کیتی جائے اللہ دا قرآن سن کے او دے جسم دے اتے اللہ دے خوف دی وجہ دے نال کپ کپا ہٹ تاری ہو جائے او دے دل دے اتے اللہ رب العالمین دی محبت اور اللہ رب العالمین دے قرآن دی آواز جدوں جائے تے او دے جسم دے بال اللہ دی محبت اور خوف دی وجہ دے نال کھڑے ہو جان اللہ دا قرآن سن کے رب دے قرآن نال محبت کرے رب دے قرآن نال پیار کرے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے سر تے بالاں تو لے کے پیر دے ناخنا تک آپ رضی اللہ عنہ دے جسم مبارک دے اتے کپ کپاہٹ تاری ہوئی جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا فَأَمْسَكَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ کے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نو خود تسلی دیتی حاضرین محترم جنہاں نو تسلی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عطا کرن پھر انج سمجھو انہوں دنیا دے اندر کسی دے سہارے دی بالکل ضرورت نہیں رہندی جنہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سہارا عطا کر دین انج سمجھ لو پھر انہوں ہر غم تو تسکین مل جاندی ہے ہر غم تو انہوں کنارہ مل جاندہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نو سہارا دیتا تے سہارا دین تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا مالکا یا علی اے علی رضی اللہ عنہ وٹس ہیپنڈ ایک ہی معاملہ ہے اے علی توانو کی ہو گیا ہے کی مسئلہ ہے توڑے نال تسی کم کیوں رہے ہو تے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کمدیاں عرض کر دینے قرأت هذه الآیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت سنی خشیت ان ابتلا بها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈر گیا ماں کدرے اللہ دا اے فرمان جڑا تہاڈے اتے نازل ہویا ہے کدرے انج نہ گوے ابو طالب دا بیٹا بھی تخت و تاج دی آزمائش دی اندر نہ آ جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نو اپنے قریب کیتا قریب کر کے فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا نیڑے ہو میری گل سن سیدنا مولا علی شیر خدا
رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں آقا حکم ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا منافق او کما قال میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے ویر علی گھبرانا نہیں خلافت اعزاز بھی ہے رسپونسیبلٹی بھی ہے خلافت اعزاز بھی ہے رسپونسیبلٹی بھی ہے امتحان بھی ہے ذمہ داری بھی ہے اے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اللہ توانو خلافت عطا کرے گا اللہ نے توانو خلافت عطا کرنی ہے توانو اس آزمائش دے اندر دو چار ہونا پوے گا اللہ توانو اعزاز عطا کرے گا لیکن قسم اس ذات اقدس دی جس تے قبضہ قدرت دی اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جان ہے اے علی شیر خدا رضی اللہ عنہ گھبرانا نہیں ضمانت میں حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شمسین قمرین سراجین سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما دے نانا جان دے کے جا رہے ہیں وہاں اے علی جیڑا تیری خلافت تو راضی نہ ہوئے او پکا منافق ہے جیڑا تہاڈی خلافت تو راضی ہوئے او مومنے جیڑا تہاڈی خلافت تو راضی ہوئے او منافق ہے جیڑا تہاڈی خلافت تو راضی نہ ہوئے او مومن ہے لیکن میں ایک گل دی ایکسپلین کردا جاواں وضاحت کردا جاواں سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر جیڑی جنگاں ہوئیاں نے یاد رکھنا او محض منافقین دی تے کفار دیاں چالاں سن کیونکہ جس دے دل دے اندر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا بغض ہوئے صحابی تے دور دی گلے اور مسلمان بھی نہیں ہو سکتا اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی محبت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا پیار مومن ہونے آستے ضروری ہے آپ دی محبت تے آپ دا پیار مومن ہونا آستے اور کھچ کے بولو آپ دی محبت تے آپ دا پیار مومن ہونا آستے حاضرین محترم میں گل یاد رکھنا کہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کسی ایک فرقے دے نہیں نے کسی ایک جماعت دے کسی ایک فرقے دے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کسی ایک فرقے دے نہیں نے تو ایک جماعت دے آج لوگی آکھنے نے ایک آکھنا جی سیدنا مولا علی شیر خدا ساڑھے نے دوسری جماعت علی آکھنے ساڑھے نے تیسری آکھنے نے ساڑھے نے چوتھے آکھنے نے ساڑھے نے یاد رکھو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سارے آستے رہے یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرے نال ذرا مل کے پڑھنو علی ہے سب کا علی ہے رب کا تو اس فکر نو پڑھنا ہے علی ہے سب کا علی ہے رب کا علی ہے سب کا علی ہے رب کا گونج پہ جانی چاہیے دیئے علی ہے سب کا علی ہے رب کا ہے بانٹتے کیوں اسے مسلمان علی ہے سب کا علی ہے رب کا ہے بانٹتے کیوں اسے مسلمان علی ہے سب کا علی ہے رب کا یہ کہہ رہے ہیں حدیث و قرآن علی ہے سب کا علی ہے رب کا علی ہے سب کا علی ہے رب کا ہے بانٹتے کیوں اسے مسلمان اچھی آواز دینا علی ہے سب کا علی ہے رب کا اے اللہ فکرہ علی ہے سب کا علی ہے رب کا خدا کا بندہ نبی کا دل بھر وہ اہل حق کا عظیم رہبر خدا کا بندہ
نبی کا دل بھر خدا کا بندہ، نبی کا دل بھر وہ اہل حق کا عظیم رہبر، نظر میں سب کی بڑا ہے ذیشان، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا، گونج پہ جانی چاہیے، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا، ہے بانٹتے کیوں اسے مسلمان، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا، اسے لبے عقل سے نہ بولو، خرد کی میزان پر نہ تولو، اسے لبے عقل سے نہ بولو، خرد کی میزان پر نہ تولو، ہے حضرت عشق کا یہ فرما، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا، نہیں تعصب سے کوئی غایت، اسے تفرق سے سخت نفرت، نہیں تعصب کی کوئی غایت، اسے تفرق سے سخت نفرت، ہے پیار ہی پیار شاہ مرداں، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا، وہ ایک جماعت کا کب ہے لوگو، عزیز عرب و عجم ہے لوگو، وہ ایک جماعت کا کب ہے لوگو، عزیز عرب و عجم ہے لوگو، ہے اس کا سارا جہاں قدردان، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا، ہے بانٹتے کیوں اسے مسلمان، علی ہے سب کا، اونچی آواز سے، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا، نہ نفرتوں کی تجارتیں کر، خدا سے ڈرنا شرارتیں کر، نہ نفرتوں کی تجارتیں کر، خدا سے ڈرنا شرارتیں کر، تو سن محبت کا شیریں اعلان، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا، تو سن محبت کا شیریں اعلان، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا، ہے سوز اس کا، گداز اس کا، عقیدتوں کا فراز اس کا، ہے سوز اس کا، گداز اس کا، عقیدتوں کا فراز اس کا، ذہین کیوں نہ ہو اس پہ قربان، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا، ہے بانٹتے کیوں اسے مسلمان، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا، یہ کہہ رہے ہیں حدیث و قرآن، علی ہے سب کا، علی ہے رب کا۔ حاضرین محترم، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا پیار اور بغض میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور نفاق دی کسوٹی دسی ہے۔ صحابی دا سٹیٹمنٹ میں جڑا ہے اپنے بیان دے اندر شامل کرن لگا وا۔ صحابی رضی اللہ عنہ کون نے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سنو۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال واللہ ما کننا نعرف منافقین على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ببغضهم علیہ۔
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے آپ ارشاد فرما دینے لوگو اللہ دی قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ظاہری پاک زمانے دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ظاہری پاک زمانے دے اندر اسی کسوٹی سمجھے سا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے پیار اور بغضنو کہنے نے اسی منافقین دی پہچان کر دے سا یعنی منافقین نو ایڈنٹیفائی کر دے سا انہاں دے بغض علی رضی اللہ عنہ دے سبب کیڑا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نال بغض رکھدا سی اسی سمجھ جاندے سا اے ساڑیاں صفاں دے اندر انجی گھسایا ہے اے مومن نہیں ہے منافق ہے اور جدے دل دے اندر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا پیار ہوندہ سی اسی سمجھ جاندے سا بلکہ سمجھ جانا تے دور دی گل ہے اسی اس دے ایمان دیاں گوائیاں خود دیندے ہوندے سا توجہ کرنا اویز علی کون نے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور ایک گل تو ساں دساں کہ جدوں بھی آپ دا نام لے ہو تو صرف سیدنا علی سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کیونکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکھے یہ نہیں فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو جس دا میں مولا ہوں اس دے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ مولا نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اساں حکم دیتا سی سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ مننے بھی جی ہاں کون سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ میں سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا ہون تساں انٹروڈکشن کروان لگا او تعارف جیڑا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنا خود کروایا ہے سبحان جیڑا تعارف سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنا خود کروایا حاضرین محترم ایک وہ تعارف ہونا نا کہ جیڑا علماء کو اسی سننے ہیں میں خطبے تو پہلے پوری دی پوری عربی عبارت پڑھی اور حاضرین محترم میں اس عربی عبارت داستے کئی راتاں لائیاں ٹھیک ہے تے پوری عبارت پھر لکھوا کے تے پھر اسا ہن تھوڑے سامنے پہلے پڑھیا خطبے دے دوران ان تقریر دے دوران اس واسطے نہیں پڑھیا کہ 2 صفحے آئے تو تسی کدھر یہی نہ آکھو کہ مولوی صاحب تقریر ایک جی خطبہ شروع کر دیتا تو پھر اس واسطے خطبے تو پہلے او تعارف جڑا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کروایا میں پورے دا پوری عربی عبارت پڑھی تھی ہن انشاءاللہ ایک گل تے تھوڑے سامنے اس کی وضاحت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کون نے سیدنا مولا علی شیر خدا اور امام اجل امام ابو بکر بن حسین الآجوری آپ دی کتابیں اور آپ دی وفات 360 ہجری ہے یعنی 4تھی صدی ہجری کوئی آج دا مولوی نہیں کوئی آج دا عالم نہیں 4تھی صدی ہجری آج تو تقریباً 1100 سال پہلے دے عالم نے کون امام ابو بکر بن حسین انہوں نے ایک پوری دی پوری روایت اپنی کتاب دا نام ہے الشریعہ اس دے اندر اسا نوٹ کیتا ہوئے اس کتاب دے اندر انہوں نے پوری دی پوری گلنا نوٹ کیتا ہوئے حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ عنہ آپ کو مروی ہے کننا انا علی ابن ابی طالب اسی سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے کول موجود سا سمیتو علی وہو یقولو اسا نے سنیا کہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں تے بہت بڑا مجمع بہت بڑا مجمع اور مجمع کس دا تابعین دا تابعین کون ہونے جنہاں نے صحابہ ماں ویک کے کلمہ پڑھیا ہوئے تھے مسلمان ہوئے اور دوسری جماعت تبع تابعین دی تابعین اور تبع تابعین دا مجمع تبع تابعین او ہونے کہ جنہاں نے کسی تابعی نو ویکھیا ہوئے تھے تابعیاں ویک کے کلمہ پڑھیا ہوئے انہاں تبع تابعین آکھیا مجمع تابعین دا اور تبع تابعین دا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے انہاں دے سامنے 13 سوال کیتے کتنے سوال کیتے 13 سوال کیتے اور ہر ایک سوال دا جواب ایک ہی ملیا قالو اللہم لا سوال 13 تے جواب ایک ہی ہے پورے دے پورے لوگ
اے جواب دے رہے ہیں قالو اللہم لا۔ حاضرین محترم سنو، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اس مجمع مخاطب کر کے سوال کی کیتا۔ پہلے سوال تو شروع ہونے ہیں، اللہ رب العالمین کرم نوازی فرمائے۔ حاضرین محترم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تابعین اور تبع تابعین دی جماعت نو کہن لگے اے لوگو تواڈے اندر بڑے بڑے لوگ موجود نے، تواڈے اندر بڑے بڑے نمازی بھی موجود نے، بڑے بڑے مجاہد بھی موجود نے، تواڈے اندر بڑے بڑے غازی بھی موجود نے، تواڈے اندر بڑے سونا قرآن پڑھنے والے بھی موجود نے، لمبے لمبے رکوع کرنے والے بھی موجود نے، لمبے لمبے سجود کرنے والے بھی موجود نے، رات نو قیام کرن والے اللہ دی عبادت کرن والے بھی موجود نے، دن نو روزہ رکھن والے بھی موجود نے۔ میں علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تواڈے کول پہلا سوال کر رہا ہاں، انشدکم باللہ ایھا النفر جمیعا افیکم اخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیری۔ اے لوگوں میں تواڈے کولوں پوچھنا ہے چاہندا وا اس پورے مجمع دے اندر مجمع تابعین دا اور تبع تابعین دا اے اس پورے دے پورے مجمع دے اندر مینوں صرف اتنی گل دس دیو تواڈے وچوں میں علی تو علاوہ کوئی ایہو جا بندہ موجود ہے جنوں محمد دا ویر آکھیا جائے، جنوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ویر آکھیا جائے۔ حاضرین محترم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے سوال کنہاں نال کیتا؟ لوگاں دے نال، تابعین دے نال، تبع تابعین دے نال، اور وہ جواب کی دیندے نے کہندے نے قالو اللہم لا۔ سوال سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کر رہے نے، جواب وہ دے رہے نے قالو اللہم لا۔ رب العالمین نو مخاطب کر کے وہ جواب دے رہے نے، کہنے نے اے الہ العالمین، اے ساڑے رب، بے شک سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے سچ کیا ہے، ساڑے وچ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تو علاوہ کوئی ایہو جا بندہ موجود نہیں ہے جنوں محمد دا ویر آکھیا جائے۔ اسی امتی ضرور ہاں لیکن سرکار دے ویر نہیں، سرکار دے بھائی نہیں، قربان جاواں سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی بھی نے، اہل بیت دے گھر دے فرد بھی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے مطابق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ویر بھی نے، اور اللہ دے رسول دی مرضی دے نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے داماد بھی نے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیتا۔ پہلا سوال تو نے سنیا، دوسرا سوال سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کیتا، فرمایا انشدکم باللہ حل فیکم احد لہ عم مثل عمی حمزۃ اسد اللہ واسد رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الشہداء۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہن لگے او لوگو تہانوں اللہ دی قسم لگے سچی سچی گل دسنا، اس پورے مجمع دی اندر مجمع اوہی تابعین دا تبع تابعین دا کیا اس پورے مجمع دی اندر تہاڈے اندر کوئی ایہو جا بندہ موجود ہے جیڑا میرے چاچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی طرح ہوئے، وہ جس دا چاچا میرے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی طرح ہوئے؟ کون سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ؟ حاضرین محترم جنہ دے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولہ۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ دے بھی شیر نے، اللہ دے رسول دے بھی شیر نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا خیر الشہداء، میرے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہیدہ میں جو سب نالوں بہتر نے۔ اور دوسری روایت دے اندر
اندر ملدا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہیدان دے سردار نے۔ حاضرین محترم ہے کون سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جڑے جدوں میدان دے اندر جاندے نے آپ رضی اللہ عنہ دے دوہاں ہتھاں دے اندر تلواراں ہوندیاں نے، اور حاضرین محترم ہے کسی دی جرت نہیں ہوندی سی کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دے سامنے آ کے مقابلہ کر سکے۔ او سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جدوں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھنے آستے آندے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارکم دی اندر موجود نے، دروازے تے دستک ہوندی ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ باہر جاندے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عرض کردے نے، بلکہ باہر نہیں گئے، جڑا اندروں ایک چھوٹا جا سوراخ سی اس سوراخ وچوں ویکھ کے عرض کردے نے یا رسول اللہ باہر تے عمر کھڑا ہے ننگی تلوار لے کے کھڑا ہے۔ حاضرین محترم ہے جڑے صحابہ اس وقت موجود سن انہاں دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سگے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ موجود نے۔ آپ آواز دے کے کہندے نے یار دروازہ کھول، اگر چنگی نیت لے کے آیا تے سینے نال لاواں گے، اگر بری نیت لے کے آیا جڑی عمر دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے اسی دے نال وڑ کے رکھ دیواں گے۔ اے او سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جڑے احد دے میدان دے اندر جام شہادت نوش کر دینے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اتنا دکھ ہوندا اتنی تکلیف ہوندی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہزادیاں نے دنیا تو پردہ کیتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادوں بھی غمگین ہوئے، لیکن حدیث دے اندر سیرت دی کتاباں دے اندر اتنے دکھ دے نال رونا اتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی شہادت نو ویکھ کے میرے نبی غمگین ہوئے سن، اتنا غمگین میرے نبی اپنی پوری زندگی دے اندر کدرے نہیں ہوئے۔ حاضرین محترم ہے جدوں اس مجمع نے سنیا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جدوں پوچھیا لوگوں تساں وچوں کون ہے جیڑا میرے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی طرح ہوئے کہ وہ سارے پیک زبان ہو کے کہنے نے قالو اللہم لا نا 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 نا، ساڑھے اندر کوئی بندہ اے ہو جا نہیں کہ جس دا چاچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی طرح ہوئے، ساڑھے چاچے شہید ہوئے نے ہوندے رہن گے، ساڑھے چاچیاں نو اللہ نے شہادت دیتی ہے، اللہ دیندہ روے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ شہید تے اینے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دے متعلق دے فرمایا ہے یہ اللہ دے بھی رسول نے، اللہ دے رسول دے بھی اللہ دے بھی شیر نے، اللہ دے رسول دے بھی شیر نے، اور اے شہیدہ میں جو سارے نالوں بہتر نے، اور میرے نبی نے فرمایا اے سارے شہیدہ دے سردار نے۔ اللہ اکبر، چھک کے بولو یار، سارے بولو یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔ حاضرین محترم تیسرا سوال سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے تیسرا سوال کی تھا، 13 سوال ہیں، 13 سوال پورے ہوتا میں نے تقریر موقع ویسی انشاءاللہ۔ آج اگر کوئی 5-7 منٹ ہوتے لگے گئے تھے پریشانی والی گال تے کون نہیں نا، کیونکہ ادھے بھی تیسا ہوں چھوڑنا آگنا، نہیں وہ دوئی ہے، میں پورا ہفتہ لا کے محنت کیتی ہے۔ یا علیہ بھائی جی اندر آ رہا وہ خیر ہے، اندر ہی آؤ، بسم اللہ۔ حاضرین محترم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے تیسرا سوال کی تھا، آپ رضی اللہ عنہ کہنے لگے قالا انشدکم باللہ افیکم احد لہو مثل اخی جعفر المزین بالجناحین بالجوہر یطیر بہما فی الجنت حیث شاء۔
سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کیا انہوں اللہ دی قسم لگے اے تابعین اور تبع تابعین دی جماعت تو ہڈے وچوں کیڑا ہے جیڑا میرے بھرا سیدنا جعفر طیار ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دی طرح ہوئے جیڑا میرے بھرا سیدنا جعفر طیار ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دی طرح ہوئے کون حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حاضرین محترم 8 ہجری ہے ملک شام دی سر زمین ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر نو روانہ کیتا اور حاضرین محترم اس لشکر دے اندر مسلمانہ دی جڑی تعداد ہے 3000 ہے مقابلے دے اندر جڑے کافر نے انہاں دی تعداد 1 لاکھ مسلمانہ دی تعداد 3000 ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نو لشکر دا امیر مقرر کیتا نال فرمایا اگر اے شہید ہو جان تے انہاں تو بعد لشکر دی جڑی امامت ہے یا لشکر دی جڑی سپہ سالاری ہے او حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کرنگے فرمایا اگر او شہید ہو جان پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ اس لشکر دے سپہ سالار ہونگے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر نو روانہ کیتا مسلمانہ نے جم کے مقابلہ کیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر منبر تے بے کے ساری دی ساری کاروائی ساری دی ساری جنگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر ملاحظہ فرما رہے نے صرف ملاحظہ ہی نہیں فرما رہے بلکہ جڑے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں صحابہ نو نال دس بھی رہے نے حاضرین محترم جڑے پہلے سپہ سالار سن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اللہ نے شہادت دی موت عطا کی تھی ان جھنڈا حضرت جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دے ہاتھ دے اندر آیا جو ہی آپ سپہ سالاری دا جھنڈا اپنے ہاتھ دے اندر لیتا شیطان کو لاندہ ہے آکے دنیا دی محبت دل دے اندر آپ دے کرنا دے اندر پان دی کوشش کردہ ہے اللہ رب العالمین دی محبت کو دور کرن دی کوشش کردہ ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جواب دیں دینے جنہ دے دلہ دے اندر اللہ رسول دی محبت آ جائے شیطان دور ہو جا انہ دے ایمان بڑے پکے نے انہ دے ایمان بڑے پختہ نے ان تے ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے ایمان اور زیادہ پکا ہو گیا ہے ایک کہہ کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اپنا جڑا گھوڑا سی جڑی سواری سی اس تو تھلے آندے نے اور آپ مردانہ وار کفار دے نال مقابلہ کر دینے ایک رومی بدبخت آپ دے قریب آندہ ہے آپ دا ایک بازو آپ دے جسم تو جدا کردہ ہے تھوڑی دیر تو بعد آپ رضی اللہ عنہ دے جسم تو دوسرا بازو بھی جدا گھوندہ ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اسی حالت دے اندر اپنی جگہ تے بیندے نے حاضرین محترم آپ رضی اللہ عنہ دے بازو دوویں دے دوویں جسم تو جدا ہو چکے نے دوویں دے دوویں بازو جسم تو جدا ہو چکے نے توجہ میرے علی سائیڈ تے میں تے بڑا وڈا فکرہ دے کے جانا ہے دوویں دے دوویں بازو جسم تو جدا ہو چکے نے حضرت جعفر طیار انہاں کٹیا ہویا بازوان دے نال اسلام دا پرچم اپنی گود دے اندر رکھ دینے اسی حالت دے اندر آپ دی شہادت ہوندی ہے عمر مبارک ایک گول دے مطابق تقریباً 33 سال ہے آپ دا مزار آج بھی اردن دے اندر ہے حاضرین محترم ہے میری اس گل نو اپنے دل دی تختی تے نوٹ کرنا میدان بھامے موتا دا ہوئے میدان بھامے موتا دا ہوئے یا میدان بھامے کربلا دا ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے خاندان دائے شیوائے بازو کٹوا کے اسلام دے علم نو ہمیشہ سر بلند رکھے آئے بازو کٹوا کے سبحان بس سنگل نعرہ لشکر علی 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 بس علی علی بس یہ نعرہ حیدری یا علی چمن چمن کلی کلی علی 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 بس کیونکہ ٹائم بالکل تھوڑا نا اس ہستے
حاضرین محترم، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ پوچھا کہ تساں وچوں کون ہے جس دا بھرا میرے بھرا سیدنا جعفر طیار ابن ابی طالب دی طرح ہوئے؟ جواب ایک ہی آیا، قالو اللہم لا، قالو اللہم لا، اے اللہ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، ساڑھے وچ کوئی بھی ایجا نہیں کہ جس دا بھرا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے بھرا حضرت سیدنا جعفر طیار ابن ابی طالب دی طرح ہوئے۔ او اللہ نے آپ نو اعزاز عطا کیتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تیار کیوں آکھیا وینا؟ تیار اڑنے آلا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود ویکھیا وے کہ اللہ نے آپ نو اعزاز عطا کیتا، آپ دے دوویں بازو جسم تو جدا ہوئے نے، اللہ نے آپ دے جسم دے نال پر لا دیتے نے، جنت وچ میرا جعفر جدھر چاہنا وے فرشتیاں نال پہ اڑدا وے۔ حاضرین محترم، ہن سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے چوتھا سوال کیتا، چوتھا سوال کیتا۔ حاضرین محترم، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ چوتھا سوال کر دینے، اے تابعین اور تبع تابعین دی جماعت، قال انشدکم باللہ حل فیکم احد لہ مثل زوجتی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے لوگو توانو اللہ دی قسم لگے سچی سچی گل دسنا، تساں وچوں کون ہے جس دی زوجہ میری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہا جی ہوئے۔ حاضرین محترم، میں گل کہنا ہوں یار، آؤ تو میں محبت دی گل سنا ہوں، نفرتاں نو دور کریے، محبتاں عام کریے۔ تابعین اور تبع تابعین دا مجمعیں یقیناً اس وقت ساریاں دے ساریاں نے اپنی گردناں نو جھکایا ہوئے گا، اکھاں نو جھکایا ہوئے گا، جھکا کے ہکی گل کیتی ہوئے گی، میرا وجدان کہندا ہے۔ انہاں نے جواب دیتا ہوئے گا، اے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سب نالوں چہتی بیٹی نے نا قالو اللہم لا، انہوں نے کہا نا ساڑھے اندر کوئی بندہ اے جا موجود نہیں جس دی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جی ہوئے، ساڑھیاں بیویاں سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دے نوکرانیاں تے ہو سکدیاں نے، سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دیاں نہیں ہو سکدیاں، ساڑھیاں بیویاں انہاں دیاں کنیزاں تے ہو سکدیاں نے، انہاں دی مثل نہیں ہو سکدیاں، انہاں دی مثل میں تھے دو کلام لکھے ہوئے تساں بغیر سنہ تو سنا چھوڑنا ماں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آتے چیک کیا کہ سبحان اللہ، پورا مجمع بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منگتے تیری چوکھٹ کے عالم کو سنبھالے ہیں، منگتے تیری چوکھٹ کے عالم کو سنبھالے ہیں، سیدہ تیری عظمت کے عنوان نرالے ہیں، منگتے تیری چوکھٹ کے عالم کو سنبھالے ہیں، سیدہ تیری عظمت کے عنوان نرالے ہیں، اٹھتے ہیں تیری خاطر سرکار دو عالم بھی، اٹھتے ہیں تیری خاطر سرکار دو عالم بھی، سردار ہیں جو جنت کے تیری گود کے پالے ہیں، اٹھتے ہیں تیری خاطر سرکار دو عالم بھی، جو سردار ہیں جنت کے تیری گود کے پالے ہیں، شوہر تیرا مولا ہے ہر صاحب ایمان کا، شوہر تیرا مولا ہے ہر صاحب ایمان کا، خادم تیرے جنت کو خود بانٹنے والے ہیں، خادم تیرے جنت کو خود بانٹنے والے ہیں۔ اگلے دو جڑے مصرین نا او اس
منقبت دے لکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن میں تھے نال ملائن کہنے کہ محبوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، محبوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی، کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی، کدھر موقع آیا تھا تو سا تفصیل دسا ہوں، ٹائم کم ہے، کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی، خدا بندہ تیری جنت اتنی سستی نظر آئی، شوہر تیرا مولا ہے، ہر صاحب ایمان کا خادم تیرے جنت کو خود بانٹنے والے ہیں، حسنین کے صدقے میں حیدر کے وسیلے سے، حسنین کے صدقے میں حیدر کے وسیلے سے خیرات عطا کر دیں، ہم سب مانگنے والے ہیں، جس سے تو راضی اس سے خدا راضی، جس سے تو راضی اس سے خدا راضی، فرمان نبی کے ہم کب بھولنے والے ہیں، اور مولا کے موالی ہیں، مولا کے موالی ہیں، آقا کے سوالی ہیں، ہم حافظ خوش قسمت سیدہ کے حوالے ہیں، منگتے تیری چوکھٹ کے عالم کو سنبھالے ہیں، اور اگر پنجابی چاکو تو پھر انجاگ چھوڑنا، کریم آقا دے جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا، کریم آقا دے جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا، نماز بھی جس تے ناز کر دی کمال سجدہ جناب زہرا، چھکے آکو یار اچھی آواز نہ، کریم آقا دے جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا، نماز بھی جس تے ناز کر دی کمال سجدہ جناب زہرا، حسن تو ہاڑی سخا دا نائیں، حسین تو ہاڑی وفا دا نائیں، فقیری تو ہاڑے دردی گدا دا نائیں، رسول بابا جناب زہرا، اور خدا نے عزت جدی ودائی، خدا نے عزت جدی ودائی، یو طاہرکم دی ہے شان پائی، ہے پاکاں دی ماں تے پاکاں جائی، علی دی زوجہ جناب زہرا، یا علی، تہاڈی مرضی نبی دی مرضی، تہاڈی مرضی نبی دی مرضی، نبی دی مرضی خدا دی مرضی، تہاڈی مرضی نبی دی مرضی، نبی دی مرضی خدا دی مرضی، فرشتے بچیاں دے ہوون درزی کہ اعلیٰ رتبہ جناب زہرا، فرشتے بچیاں دے ہوون درزی کہ اعلیٰ رتبہ جناب زہرا، تے جو بھی آوے تے جد بھی آوے اتھوں تے دامن نو بھر کے لے کے جاوے، اے سخاوتاں دا اخیر ڈیرا تہاڈا بوا جناب زہرا، اور کریم زادی تہاڈے دردہ ہے حافظ وی حقیر منگتا، ہر بندہ اچھی سارے الحمدللہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے درد منگتے ہیں، کریم زادی تہاڈے دردہ ہے حافظ وی حقیر منگتا، خیر پاؤ نبی دا صدقہ کرم سراپا جناب زہرا، کریم آقا دے جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا۔ کتنے سوال ہو گئے ہیں؟ 4۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ 4۔ 5واں سوال جڑا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے انہوں لوگوں دے سامنے کیتا۔ حاضرین محترم، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے 5واں سوال کیتا، فرمایا قال انشدکم باللہ حل فیکم من لہو مثل سبطی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے لوگو انہوں اللہ دی قسم لگے سچی سچی گل دسنا تہاڈے وچوں کون ہے جس دے بیٹے جس دے شہزادے میرے شہزادے حسنین کریمین دی طرح ہوون، کون حسنین کریمین طیبین طاہرین۔ حاضرین محترم جنہ دے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او کما قال، اور دوسری حدیث بھی پڑھتا جاوائے تھے قال النبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما ریحانتا یا من الدنیا او کما قال میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دوویں شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما دوویں دے دوویں جنتی نوجوانہ دے سردار نے دوویں دے دوویں کھڑے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعانو سنگ دینے صحابہ کرام رضوان اللہ نو مجمعین عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی دعانو سنگ رہے ہو وجہ کی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتا اے دوویں دے دوویں میرے دنیا دے پھولنے پھلانو سنگی ہی جاندہ ہے پھلانو سنگی جاندہ ہے پھلانو سنگی ہی جاندہ ہے حاضرین محترم میں آپ دی منقبت بھی آپ دی شان بھی ایک منقبت ہے وہ بھی پیش کرنے ہیں تو پھر اگے چلنے ہیں انشاءاللہ حاضرین محترم اس کے اندر ایک حدیث شریف بھی آسی تیسرے شعر میں وہ پہلے وضاحت کر چھوڑنا اس تو بعد پھر منقبت سننا تو سام مزہ زیادہ آسی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کیوں دینا پہ جی لائٹ نہیں چلی گئی یا آخنا پہ ٹائم پورا ہو گیا اس کی وجہ تو میں ہے اس کی ہے اچھا چلو پین اینڈ بار یونٹ بند ہو گئی ہے ساڑھی نہ منجن اس ہستے حاضرین محترم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ سی حدیث شریف جیڑی میں بغیر ترنم تو تساں سنا چھوڑنا مسند احمد 17,399 نمبر تے 17,399 نمبر تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں رات نو دوہاں شہزادیاں سلاندے ہیں نا تے معوذتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے ہوندے ہیں معوذتین کی ہے آخری دو صورتاں سورہ فلق تے سورہ ناس میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی صورتاں پڑھنے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صورتاں دو ہی میں سور نال پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس پوری توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیا دوہاں شہزادیاں نو دم کرنا دوہاں شہزادیاں نو آج لوگ آکھنے نے دم کے تو کڑے نے ایتھوں کڑے ہوئے ساڑھا مسلک الحمدللہ قرآن حدیث دے مطابق ہے حدیث دا نمبر تھوڑا دسیا 17,399 سنو منقبت دے اشعار میرے نبی دی محبت اپنے ندوہاں شہزادیاں نال سرکار اٹھاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو سرکار اٹھاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو سینے نال لاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو سرکار اٹھاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو سینے نال لاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو ہاتھ دے کے ویڑے وچ نبی سونے پہ ٹرنا سکھاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو تے گودی وچ لے کے جیڑی میں سورت پڑھی ہے گودی وچ لے کے تے لوری دی جگہ آقا گودی وچ لے کے تے لوری دی جگہ آقا قرآن سناندے نے مخدومہ دی جوڑی نو قرآن سناندے نے
مخدومہ دی جوڑی نو اصحاب محمد بھی کردے نے ادا سنت کندیاں تے بٹھاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو تخلیق جو ہوئے نے تسبیح خدا خاطر کون اللہ دے فرشتے تخلیق جو ہوئے نے تسبیح خدا خاطر او جھولا جھولاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو او جھولا جھولاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو اور کردے نے ثنائے خدا کردے نے ثنائے خدا دیندے نے پران دی ہوا کردے نے ثنائے خدا دیندے نے پران دی ہوا انج نوری نے انج نوری سلاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو انج نوری سلاندے نے مخدومہ دی جوڑی نو سیدان شباب کدی کہہ کے گلاب کدی کہہ کے جڑی دو حدیثہ پڑھیاں تو آڑے سامنے سیدان شباب کدی کہہ کے اور کدی گلاب کدی کہہ کے سرکار بلاندے نے مخدومہ دی جوڑی دو اور واللیل دیاں زلفہ پکڑا کے ظہیر احمد واللیل دیاں زلفہ پکڑا کے ظہیر احمد نانا جی کھڈاندے نے مخدومہ دی جوڑی دو حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے 5واں سوال کیتا تے 5ویں سوال جواب کی ملیا قالو اللہم لا ساڑھے اندر کوئی اہو جا نہیں کہ جس دے شہزادے حسنین کریمین دی طرح ہوا تو آڑے بچیاں دی طرح ہوا حاضرین محترم 2 بج گئے میرا خیال ہے ساتھی بھی ان گھڑیاں دار پہ تکنے 8 سوال اجے باقی بہتر یہی ہے کہ میرے خیال ہے اساں دوسری نشست ایک دیکھیے اگر سواڑی طبیعت